ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، تم فرماؤ میں تو ڈر سنانے والا ہی ہوں اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ، سب پر غالب، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت بڑا بخشنے والا۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں جنتیوں کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا، پھر جہنمیوں کا اور جہنم کے عذاب کا ذکر تھا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دو، آپ فرما دو کہ میں تو ڈر سنانے والا ہی ہوں، یعنی جنت بھی تم نے معلوم کی اور جہنم کو بھی معلوم کیا۔ اب اگر جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو، انما انا منذر، میں منذر ہوں، میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، یعنی جو راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے میں تمہیں اس راستے سے ڈرانے والا ہوں اور جنت کے راستے کی تم کو رہنمائی کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت نذیریت یعنی ڈر سنانے والی صفت، یہ ایک ایسی صفت ہے جس صفت کی وجہ سے پورے ماحول کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا۔ وہ لوگ جو کفر و شرک کی بھٹی کے اندر تپ رہے تھے، آپ کے اسی ڈر سنانے کی وجہ سے کفر و شرک سے نکل کر کے ایمان کے دامن کے اندر آئے اور جہنم کی راہوں سے نکل کر جنت کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ آپ کی جو یہ صفت نذیریت ہے، ڈر سنانے والی صفت، اسی صفت کی بنیاد پر یہ قوم اور وہ معاشرہ جو شراب کے اندر ملوث تھا، جوا میں ملوث تھا، ظلم اور فساد میں ملوث تھا، گناہوں کے ماحول کے اندر مبتلا تھا، انہوں نے شراب کو ترک کیا، جوا کو ترک کیا، زنا کو چھوڑ دیا، ظلم کو ترک کر دیا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے توبہ کر لی اور ہر طرح کی گناہوں سے وہ لوگ باز آ گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا انما انا منذر، میں تو ڈر سنانے والا ہی ہوں۔ تو ڈر سنانا یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں انقلاب پیدا ہوا، اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کہیں بگاڑ پیدا ہو تو ڈر پیدا کیا جائے تب جا کر کے بگاڑ کنٹرول میں ہوتا ہے، ورنہ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر بگاڑ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں منذر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، اور فرمایا وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ، سب پر غالب۔ اللہ ایک ہے، اس پر بار بار دلیلیں گزر چکی ہیں، اور قہار ہے، وہ غالب ہے، سب پر غالب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمی کو بھی ذکر کیا گیا، صفت غفاری کو بھی اور صفت قہاری کو بھی بیان کیا گیا، تاکہ بندہ جو ہے وہ جو خوف میں مبتلا ہو کر کے برائیوں سے باز آنے والا ہو، وہ اللہ کی صفت کے بارے میں سن کر کے برائیوں سے باز آ جائے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، مالک آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور صاحب عزت بڑا بخشنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب عزت اور بڑا بخشنے والا ہے۔ بخشش کا تو یہ عالم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے، پھر دعا کرتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، تو میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ کی مغفرت کرتا ہے اور اس کے گناہ پر مواخذہ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، یعنی بندہ میرے ڈر سے جو ہے وہ گناہ کو ترک کر رہا ہے، میری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، رب نے فرمایا میں نے بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے،
پھر دعا کرتا ہے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ گزارتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر دعا کرتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا میرے گناہ کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کے گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو 3 بار معاف کر دیا، وہ جو چاہے عمل کرے۔ یعنی علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بندہ بار بار بھی گناہ کرے، 100 بار یا 1000 بار بھی اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ ہر بار توبہ کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بار بار توبہ کر کے بندہ توبہ کو توڑے، مطلب یہ ہے کہ اگر نفس کی شرارت کے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اگر توبہ ٹوٹ جائے نا 1000 بار بھی، تو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت بڑی وسیع، اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ جو رب یہ فرماتا ہے جو چاہے عمل کر، یعنی اس کا مطلب یہ میں نے تجھے بخش دیا، جب تک تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ تو رب نے فرمایا کہ وما من الہ الا وما بینہم العزیز الغفار، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا مالک ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، صاحب عزت، بخشنے والا۔ یہ غفار اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مشکل کا ایک حل اور ہر مصیبت سے ایک نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوتے تھے، رات میں اٹھتے تھے تو یہی آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے جو ابھی میں نے پڑھی کہ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، یعنی رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب بیدار ہوتے تھے تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خطا کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری خطائیں آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی اتنی زیادہ ہو جائیں، پھر بھی تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ بندوں کا تو معاملہ یہ ہے 1-2 بار تو معاف کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں پھر بھگا دیتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بندہ اگر 100 سال تک بھی اگر گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لینا تو اللہ اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم خطا کرنے والا ہے، یعنی انسان سے غلطی ہوتی ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والا ہے، جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ اچھا بندہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندے کی روح نکلتے وقت اس کے حلقوم تک نہ پہنچ جائے، حلق تک روح نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے، توبہ قبول فرماتا رہتا ہے۔ اور جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت کیجئے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو یہی وصیت کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کے خوف کو لازم کرو، ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اگر تم نے کوئی برا کام کیا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، پوشیدہ گناہ کیا ہے تو پوشیدہ توبہ کرو، علل اعلان گناہ کیا ہے تو علل اعلان اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر دو۔ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو بھی گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے جن اعضاء سے گناہ کیا ان اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ کیا ہے تو اس حصے کی نشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، سب کو گناہ بھلا دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن بندہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کا گناہ کا کوئی گواہ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا اچھا وہ جو حدیث پاک آپ لوگوں نے سنی ہے نا کہ 99 قتل جس نے کیے تھے اور بعد میں جب 100 قتل پورے ہو گئے اور اس نے کہا تھا کہ مجھے توبہ کرنی ہے تو کہا تھا کہ وہ عبادت گزار رہتے وہاں پر جا کر کے تم توبہ کر لو۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بندہ گناہ کرتا ہے اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے، گناہ جس زمین پہ کیا ہے اس سے الگ ہو جانا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں فرمایا قل هو نبأ عظیم، تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے غفلت میں ہو۔ یہ بڑی خبر کیا ہے؟
اس آیت کریمہ میں کس خبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے کئی باتیں بیان فرمائی. یا تو اس خبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ ایک ہے، سب پر غالب ہے، یہ بڑی خبر ہے. اور یا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہے، یہ بڑی خبر ہے. اور یا پھر قرآن مجید وحی الہی ہے اور یہ کلام معجز ہے، یہ بڑی خبر ہے. اور یا پھر قیامت برحق ہے، سور پھونکنے کے بعد میں ساری کائنات فنا ہو جائے گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے، یہ بڑی خبر ہے. تو اس سورت کے شروع میں یہ 4 باتیں بیان کی گئی تھی اور یہ سب بڑی عظیم خبریں ہیں. اور کفار مکہ ان خبروں کو بار بار سننے کے باوجود بھی اعراض کرتے تھے، توجہ ہی نہیں دیتے تھے. رب نے فرمایا یہ بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے غفلت میں ہو، تم اس سے غفلت میں ہو. یعنی اگر ان چیزوں کی تصدیق کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا، ورنہ پھر تمہارے اوپر اس کا وبال پڑے گا. پھر ارشاد فرمایا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑے تھے. ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا. یہ یہاں پہ کس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی. یہ عالم بالا کیا ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں عالم بالا سے مراد یہ ہے کہ بہت بلند اور بڑی عظیم جماعت، بہت بلند اور بڑی عظیم جماعت، یعنی فرشتوں کی عظیم جماعت. فرمایا اذ یختصمون، جب وہ جھگڑے تھے. کون سا جھگڑا مراد ہے یہاں پر؟ تو اس کی علماء نے 2 تفسیریں کی ہیں. یا تو جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ملائکہ مقربین نے کہا تھا کہ اللہ تو آدم کو پیدا کرے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، اور آدم کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زمین میں فتنہ و فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. تو رب نے کہا تھا میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے. یہاں پر اس بحث سے مراد یہ بحث ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جب رب نے حکم فرمایا تو فرشتوں نے یہ کہا تھا اللہ تو ان کو پیدا کرے گا، ان کی اولاد زمین میں فساد مچائے گی. اور ملائے اعلیٰ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت میں بحث کر رہے تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ملائے اعلیٰ سے وہ فرشتے مراد ہیں جن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تو ان کو پیدا فرمائے گا، وہ زمین میں فساد مچائیں گے. ایک تفسیر یہ ہو گئی. اور دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ فرمائی ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اس چیز میں بحث کر رہے تھے کہ وہ کون سے نیک کام ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. فرشتے یہ بحث کر رہے تھے وہ کون سے نیک کام ہیں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رات میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں خواب میں. تو فرمایا رب نے فرمایا یا محمد کیا تم کو معلوم ہے کہ ملائے اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں، یعنی ملائکہ مقربین کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ مجھے نہیں معلوم. تو میں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے، میرا آقا علیہ السلام فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، پھر مجھے ان تمام چیزوں کا علم ہو گیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. پھر فرمایا یا محمد آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ جب اللہ نے دست قدرت رکھ دیا تو میرے آقا کو سب پتہ چل گیا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، یہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا یہ کفارات ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور زیادہ قدم چل کر مسجد میں جانا اور تکلیف اور مشقت میں کامل وضو کرنا یہ سب کفارات ہیں، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. اور جس نے یہ کام کیے وہ خیریت سے زندہ رہے گا اور خیریت سے مرے گا. اور جو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرف، اور وہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا اس دن جیسا کہ وہ پاک تھا. تو یہ کفارہ بن جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد جب تم نماز پڑھو تو یہ دعا کیا کرو.
کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے نیکی کرنے اور برائیوں کے ترک کرنے کا اور مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تک تو اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو میری روح کو اپنی طرف اس حال میں قبض کر لینا کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اور فرمایا بلند درجات ان کاموں سے حاصل ہوتے ہیں، کن کاموں سے؟ سلام پھیلانا، کھانا کھلانا، رات کو اٹھ کر کے اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو ملائے اعلیٰ نے جو بحث کی تھی اس کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کا علم ہوا۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی، یعنی ملائکہ مقربین جو بحث کر رہے تھے مجھے کیا معلوم تھا، مجھے تو میرے رب نے بتایا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو سارا علم دے دیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب پتہ چل گیا۔ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا، یعنی جب رب نے مجھ کو بتا دیا تب مجھے پتہ چلا۔ اور ہمارے سنت و جماعت کا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سارا علم عطا فرمایا تو محبوب کو سب پتہ چل گیا۔ اس حدیث پاک میں اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو علم کلی عطا فرمایا، تمام حقائق اشیاء پر آپ کو مطلع کیا، اور میرا آقا علیہ السلام نے کہا میں نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو جان لیا۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو علم غیب ہے۔ میرا آقا کہتے ہیں میں نے آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو جان لیا۔ تو یہ ذاتی علم نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، یہ عطا ہے رب کی۔ اس پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو رب کی عطا پہ اعتراض کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان اللہ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔